صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی مقرر شعلہ بیان پیر سید فیصل شاہ صاحب آپ دے سامنے بیان فرما رہے سن اللہ انہوں دے علم فضل دے اندر برکت فرمائے عزیزان محترم باقی جتنے بھی علماء تشریف لائے ہو اور جنہ نے یہ محفل پاک سجائی ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دا اجر اور برکت عطا فرمائے یہ محفل پاک پہلے محرم الحرام دی 5 تاریخ نو ہوندی سی لیکن کچھ لوگاں نے مہربان دوستاں نے ضلعی انتظامیہ کے یہ جا کے درخواست کی ہے کہ یہ جڑا بندہ ہے یہ محرم نہ کسی دے بارے کبھی برا آکھیا ہے نہ سوچیا ہے جرم ایک ہی ہے کہ اے بندہ انہاں بولیاں بالیاں سنیاں نو اے یاد کریندا ہے کہ اسی سنیاں جنہاں نو اسی اگے ولایا سی تے اے اور اسی تے کسے بندے بھی نہیں کدی آکھیا بس ساڈی بیعت ہو نہ کدی دعوت دیتی ہے لیکن کچھ بندیاں سمجھیا ہے بس ساڈا ایتھے جڑا پیری مریدی دا سلسلہ چلدا پیا وہ بھی اس بندے دے آن نال خراب ہویا ہے میں تے تو ان کدی بھی نہیں آکھیا کہ میرے مرید ہو وہ نہ میں آنا تسی انہاں تو بھی ضدی نکلے ہو تہاڈا کام آ کھلو جانا تسی اس تو اگاں پیچھے ہو کے بھی گل موڑو ہوئی کر دے مثلا یہ 5 محرم نو ہونی تسی آکھیا چلو محرم تو پابندی شروع ہونی ہے اسی اس تو پہلے ہی کر لینے لیکن گل تے وہی ہو گئی ہاں جی تو عزیزوں اور ساتھیوں ایک گل یاد رکھنا دلیل نال بات کرنی چاہیے منہ اگے ہاتھ نہیں دھرنا چاہیے دلیل جو لوگ فیصلہ کرن کون اچھی بات کر رہے ہیں لڑائی دی کیڑی پتر لوڑ ہے لڑائی ہون بھی کوئی نہیں اگے بھی کوئی نہیں اساں نہ اگے کیتی ہے نہ پیچھو کرنی ہے ساڈا مشن لڑائی نہیں ساڈا مشن لڑائی مٹانا ہے اسی نفرت دی بات ہی نہیں کر دے اسی محبت آل و اصحاب تو شروع کرنے اور ایتھے تک محبت دا ہی پیغام دینے انشاءاللہ اسی جو پیغام سنین دے چکے ہیں وہ ساتھی بڑا لیٹ ہو گئے ہن اساں جو سکھانا وہ سکھا چھڑیا اساں جو پہنچانا سی وہ پہنچا چھڑیا ہے ہن تے
دریا چل گیا ہے، اس نو ہون روکیا نہیں جا سکتا۔ میں اگر نہ بھی آواں پوری زندگی بھی دوبارہ تے جڑے بندے جیوندے جنہ چر اے نہ مر گئے انہاں چر انہاں تے سبق ہن یاد رہنا تے پچھلی نسل نو گائیڈ کرن واسطے کوئی ساڈے وچ بھی ہور ہو پاؤن دے۔ ہاں جی، جڑے پیچھو پھر تواڈے پچھلیاں گائیڈ کردے رہن گے، لہذا آپ اس پیغام نو یاد رکھنا کہ اہل سنت تو علاوہ کسی بھی محفل وچ اسی شرکت نہیں کرنی، صرف سنی محافل وچ جانا ہے بس، سارے وال نہیں جانا۔ نمبر 2، کسی ایسے پیر دے نزدیک بھی نہیں جانا جڑا سارے دا ساچا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ لڑائی دی ضرورت کوئی ہے؟ یہ کوئی لڑائی دا پیغام ہے؟ یہ تو یہی پیغام ہے میں پیچھا رہو۔ جڑا بندہ پیچھا ہو جائے وہ لڑتا تے نہیں نا، وہ تے لڑائی تو بچتا پیا۔ سو عزیزو اور ساتھیو، یہی چند گزارشات نے جڑیاں تواڈے نال ابتدائی طور تے کر دتیاں نے اور اس محفل دے پہلا ہون دی وجہ دس دتا۔ ساغر صدیقی دا ایک شعر ہے کہ فقیہ شہر نے تہمت لگائی ہے ساغر پر کہ یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ بھائی سمجھ آئی؟ مسئلہ ہے تو ساٹھے ماشاءاللہ میں جو شاہ صاحب کہہ رہے سن نا طالب والے تے کرتے انہاں نہ آکھاں گا کہ چھڈیا جے نہ تے تواں نہ آکھاں گا رکیا جے نہ۔ ہاں جی، خودی وجہ ہے آپ دیوا بالیا ہوئے تے پھر پتنگ اتھے جلدے نہیں مڑ دوجیاں الپاسے نہیں جاتے، تو پتنگ کمڑے جے ہوندے نے نہ کدی نہیں ویکھیا اگ کناں دی بڑی ہو جاندے نسی سڑ نہیں ہے تو آپ ہی باڑ لے۔ ہاں جی، تو جدو اپنی بلدی اسی پھر دور نہ جان۔ تو الحمدللہ اس گل تے بڑی خوشی ہے کہ ساڈی قوم بیدار ہو گئی ہے، اس علاقے دے لوگ سمجھ گئے ہیں، جاگ گئے ہیں اور انہوں نے پتہ چل گیا ہے کہ اسی کون۔ بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گئی؟ ماشاءاللہ۔ چند گلاں تواڈے نال کرنیاں نے، انہاں نوں یاد فرما لینا بڑے حوصلے نال تے بڑے تحمل نال۔ اسی نبی پاک سرکار دی آل پاک دے محبت کرنے والے ہیں۔ انہاں دے منن والے تے انہاں نال پیار کرن والے صحابہ دے بھی معتقد ہیں۔ نبی پاک سرکار نے اپنے 4 یاراں وچوں 2 یار نے ابو بکر تے عمر، انہاں کولوں انہاں دیاں بیٹیاں دے رشتے اپنی واسطے لے نے۔ رسول اللہ نے ابو بکر اور حضرت عمر دی بیٹیاں نال آپ حضور نے نکاح فرمائے۔ جٹاں جاگ دے پے
جدی جدے بندہ رشتے دیندا ہے نا وہ بھی اپنے ہوندے نے تے جدوں لیندا ہے بندہ وہ بھی اپنے ہوندے نے شریکاں کوئی بندہ کردا ہے اور عام بندیاں دا چھڑ دیو محمد رسول اللہ تے اوتے ہی کیتے او سننا جڑے سائیاں پیارے لگدے آئے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو رسول اللہ نے رشتے لینے اپنے واسطے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نال حضور نے نکاح پڑھایا ہے حضرت عثمان نو 2 بیٹیاں تے مولا علی نو 1 صاحبزادی دا نکاح کر کے دتا ہے آپ تک بات پہنچ گئی سنو عزیزم صدیق اکبر تے دنیا دا سب تو بڑا الزام یہ ہے کہ وہ سیداں دا باغ نہ دیتا کدی کسے بندے یہ نہیں پوچھا انہوں نے دیتا آپ لیا نے کی کیتا نے عزیزم جی میں رسول اللہ تقسیم کر دے آئے اویں ابو بکر صدیق تقسیم کر دے رہے سیدہ میں آل رسول حضور دے قربا میں کبھی صدیق اکبر سرکار دی زندگی دا مطالعہ کرو تو مال تے قبضہ نظر نہیں آئے گا رسول اللہ دے نام تے مال لٹاندہ صدیق نظر آئے گا مکے دا او امیر تاجر ابو بکر صدیق جدو حضور دے ہلکا بغوش ہوئے نے مال انج ونڈیا نے کہ غربت دا اے عالم آیا ہے کہ پان جو کے کپڑے بھی کوئی نہ ہے ٹاٹ دا لباس پا کے حضور کو آئے تن دے کپڑے لا کے بھی یار دیا قدمہ تو نچھاور فرما دیتے بندے جڑے بیٹھے ہو ساڈے چ کوئی بندہ آکھے با جنہ بندیاں اج محفل کرائی ہے نہ چول کھانا واسطے کرائی بھائی جو انہوں نے ایڈا شوق ہے ایک پتیلے پکا کے باویں 8 بار کھاندے رہندے آ بولو کہ نو اکٹھا کر کے کھوائیں کچھ چیزاں نو بندے نے اپنی عقل نال بھی سوچنا چاہیے کہ صدیق تے سارا مال اپنا دین تے لٹا چھڈیا اس مصطفی کریم نو رنج کرن والا کوئی کام کر سکدے ہے نہ تیار یا اللہ انہیں کسے کافر دا بھی گھر زمین تے باقی نہ روے لا یلدو الا فاجرن کفارا انہاں وچوں بھی جڑے جمے او بھیڑے ہی ہونے میں ویکھ چھڈے بھائی صاحب میں غور دا تقاضا کر رہا ہوں کہ اللہ تے نبی بندیاں دی پشت چوں جنہ جمنا ہے انہاں کیویں لیا ہونا ہے انہاں نوں بھی جان دے نظر تے نور لا یلد الا فاجرن کفارا یا اللہ جڑے میرے اگے بندے جڑے انہاں دے وچوں جمنے نو بھی کافر ہونا تو تباہ و برباد انہاں کر دیاں گا کیونکہ جو تساں ویکھیا ہے او حق کے انہاں وچوں جڑے جمے چنگے او بھی نہیں ہونے سوال میرا اے حضرت نوح تے اپنے اگے بان والیاں بندیاں دے وچوں جمن والیاں بھی جان دے وہ کافر ہونے تے محمد عربی نو اپنے کول بان والیاں دا بھی کوئی نہ پتہ پے نہ میری آل دا حق مار جانا ہے میں نہ بھاواں بندیاں نہیں لگا حضور نو تے لگا اے ہو ہی نہیں سکتا حضور نو خبر نہ ہوئے حضور اس بندے نے اپنے مسلے تے کھڑا کر گئے جی دے بارے اعتبار ہی کوئی نہ ساڈی نہیں ہے تہاڈی بھی گل ہے جڑا بندہ تہاڈے کول باندا اٹھدا ہوے تہاڈے تو ہی پوچھدے نے بلکہ جدو وہ بھتیج ہے تے نال والے بھی پھاد لیندے نے وہ نہ تے ہوندے بیلی تو پوچھ لو کوئی دی گل انہاں کول لب جانی کہ بندے ایک دوجے جان لیندے بھائی صاحب میری بات تے توجہ فرماؤ 61 سال ابو بکر رسول اللہ نال رہے کتنے سال حضور تے پہ لیندے ہو نبی تو تے او بندے بھی سیدھے نہ ہوئے جڑے ہر ویلے کول رہندے ہیں
یہ محنت تسی پیراں بھی دیندے ہو، بندہ ہر ویلے تواڈے نال ہوندا تے نیاتاں مڑ بھی نہیں صحیح ہوئیاں، کی انہاں کردے پئے آندے ہو کہ نہیں؟ وہ سچائی آندے نا ہر ویلے پیراں نال ہوندا ہے آتاں مڑ بھی نہیں چنگیاں، اے دا مطلب ہے جے پیراں کول رہن والے دے بارے تہاڈا یہ خیال ہوندا ہے نا وہ صحیح ہو جانے چاہیے، پیراں دے جو نال رہندے وہ صحیح ہونے چاہیے۔ وہ جڑے اصحاب با اینے علاقے ٹھیکے تے چڑھیا تھے، اینے علاقے ٹھیکے تے چڑھیا، وہ آ کے سان دسن با حسین کون ہے؟ سبحان اللہ، اصل سواد آ گیا، بمام کٹ چھٹی ہے۔ جڑے آپ ٹھیکے تے چڑھے نے وہ سن دس دن با صحابہ کون نے تے حسین کون ہے؟ کوئی گل دی سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہ؟ اور یاد رکھو میں اس گل دا قائل ہوں کہ علماء دی خدمت کریا کرو، پر کوئی سنی ہوئے یا غیر سنی ہوئے جڑے مولوی ٹھیکے تے چڑھدے ہون، ذکر حسین کرن والے ہون یا ذکر صحابہ تے کرن والے ہون، جو دین نو بیچن والے ہون، انہاں کولوں تانوں سچی گل نہیں لب سکدی۔ جڑے نہ منگن کو چوانی انہاں نوں بھی دے چھڑیا کرو، کی آندے ہو انہوں نے بھی کچھ آنی دیتا کرو بھئی، انہوں بی بی پاک دے دروازے ناگ لا دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ ایک دھیان نال گل سنو، دھیان نال، جڑا رسول اللہ دا روضہ شریف ہے اے بی بی فاطمہ زہرا پاک دا گھر سی جتھے ہن روضہ بنے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ دا گھر سی، یعنی دو گھراں ڈلا کے ایک روضہ بنیا، ایڈے ایڈے گھر آئے، ٹھیک ایڈے ایڈے اس ویلے گھر سن جو میں عرض کرتا۔ حضرت علی دا دروازہ مسجد دے وچ کھلدا سی، گھر دا حجرہ سی، گھر کی ان کا ایکو کمرہ سی، نبی پاک دے حجرے دا ایکو کمرہ سی۔ تسی کدی اللہ تہاں روزے شریف تے لے جائے تساں ویکھنا ہے وہ مڑو ہائی بڑے درویش اللہ والے پیارے آئے، دو گھر بنے آئے تو انہاں دو گھراں رلا کے بولے نہ ہو کدی عورتاں گئیاں تو اسی تے سید ہاں 15ویں صدی دے، تو اے تے ساڈے وچ بھی باقی ہے، انہاں کو شرم تے حیا تے وقار تے اتنا کو ساڈے وچ بھی اجے باقی ہے۔ بس دروازہ کھٹکھٹائے کوئی تو اسی جانے ہاں۔ تہاڈا کی خیال ہے بس دروازہ کھٹکے بڑا کمزور بندہ بھی ہوئے تو کچھ تے بندہ کسے گواڈی بھی ساتھ چا ماردا ہے، با میرے نال زیادتی بھی ہوندی تے جیڑا شیر خدا ہوئے او دے بوئے ہوتے انہاں دی بیوی نال کوئی زیادتی کرے تو چپ کر کے اندر بیٹھے نو حجرے تے نفل دی دیا اللہ علی پاک دی گستاخی ہے کہ وہ کمرے چ بیٹھے تے اپنی بیوی نہ بچا سکے۔ بندے ہو آندے اگو ساڈی سنن والی قوم وہ آندے جی زیادتی کیتی ہے، میں کہ مڑ تو اجے شیر خدا جاندا نہیں، جدی تلوار ادھی نیام تو باہر ہوئے تے پورے اکھے غازی دے ہوندیاں خیر دی اس بات نو دل جگہ نہ دینا، یہ بالکل کھڑیا ہویا جھوٹ پرانی کتاب وچ لکھیا، میں پڑھاں کر کتاباں دے سچی کسے کتاب وچ بھی نہیں لکھیا ہونا، اللہ دے فضل تے جھوٹیاں روایتاں ہر دور وچ گھڑدے رہن، کسے گھڑ دے گھڑ کے لکھی بندہ اسی کسی اخبار رسالے سن کی لگی۔ سچی گل یا کتاب ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے، یا کتاب اللہ ہے یا مصطفیٰ دا فرمان ہے، ایتھے گل صحابہ نہ پتا بھائی 39 دے لڑدے رہے ہیں تے خیبر فتح نہیں ہویا، تو جس ایک ہتھ نال دروازہ خیبر دا اکھڑی، یہ حضور فرمایا نہ لڑی تے پھر لڑے کیوں؟ نہروان دے اندر 12,000 بندے مولا علی نے اپنی تلوار نال خارجیاں نو فنار کر دیتا ہے، تلوار مار کے تونا لا چھڑیاں، جمل اچ لڑے، نہروان اچ لڑے،
سرکار کتھے کتھے نہیں لڑے نے جتھے لوڑ پئی ہے لڑے نے. صرف اپنے گھر دا دروازہ ویکھ کے نہیں لڑے. بھائی صاحب سارا جھوٹ دا پلندہ ہے تو بچیا ہر اس جگہ تو بچو جتھے فرقہ واریت ہوندی ہے. اسی تعلیم عرض کرنے آ تواڈی خدمت اہل سنت دی قوت ہو, اہل سنت دا اساسہ ہو, جو اپنا قیمتی وقت نکال کے حضور دا دین سمجھنا ہو. حضرت عثمان ذو النورین عثمان غنی جنہاں رسول اللہ دیاں 2 صاحبزادیاں نال نکاح کرن دا شرف حاصل ہویا ہے. عزیز من اے میرے نبی سونے دا وہ صحابی ہے جن نے حضور دی امت جو سب تو زیادہ مال حضور دے دین تے خرچ کیتا ہے. سب تو زیادہ. میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ مولا حسین نو شہید کرنے والے بھی دین دے باغی آئے, حضرت عثمان نو شہید کرنے والے بھی دین دے باغی آئے. مولا حسین دا 3 دن پانی کربلا وچ بند رہا ہے, حضرت عثمان غنی دا 40 دن مدینے وچ پانی بند رہا ہے. حضرت حسین دیا خیمے پانی عباس علمدار پہنچان دی ڈیوٹی تے آئے, حضرت عثمان دے گھر علی پاک پانی پہنچان دی ڈیوٹی فرما رہے ہیں. وگرامی قدر احباب, میرے سجنوں میرے ساتھیوں, رل کے حضور دے دین دا کام کرانگے. او دے واسطے پہلے دین نو سمجھنا ضروری ہے. تاریخ دے مسائل سے ہر بندہ گفتگو نہیں کر سکتا. یہ دے واسطے تاریخ دے گہرے ادراک اور مطالعہ دی ضرورت ہوتی ہے. تاریخ دے فہم اور اس دے درک نو حاصل کرنا آستے. حکیم خطرہ جان, نیم مولوی خطرہ ایمان. وہ نیم مولوی جے تو بندے ہوندے تو اپنے سنی سوال کرنا تو آندہ بھائی ایمیں ہی ہو سیدہ مڑ میں نیٹا کو نو پتا. وہ دی وجہ ہوندہ وہ جاہل ہوندہ ان پتہ نہیں ہوندہ وہ اپنا سر چھڑاندہ ہے. میری جان چھڑے نہ کھپران جائے جائے پھر بچے پریشان ہو جانا. اے جڑے مسائل آپ کی خدمت وچ پیش کر رہا, میرے بچے انہوں نے یاد آ. اگر اتنی گرمی ہے تو صرف شعر سن دے ہو تو ٹر جان دے ہو تو بیٹا پھر تو اڈے آن دا سواد نہ آیا. دوسری میں بات ایک ہی کر دیا کہ محرم دے دنوں میں ساڑھے کچھ بندے گدار کھاندے ہیں ڈٹھا ہوئے ہاتھ کھڑا کر کے دس تو ہے وہ بھی وہ جی گید کے کی رجیون نے ورگی سائز پران دا ماحول انہوں دا تقریباً رلتا ملتا ہے, لیکن پرواد ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, پرواد ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, گرگس کا جہاں اور ہے شاہی. حضور دے دین نال بے وفائی نہ کرے آئے, اندروں سنی بنو, موسمی سنی نہ بنو. جس لئے سیزن ہویا سیزن ہی سنی ہو گیا, جس لئے سیزن ہویا سیزن ہی چوتے ٹوٹ گیا. نا پیدا ہون تو لے کے مرن تک, مرن تو لے کے قبر, قبر تو لے کے حشر تک, حشر تو لے کے جنت ہی سنی سنی رانا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ نا؟ سو عزیزو, مولا علی سرکار دے گھر رسول اللہ سرکار دی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ, اور میرے عثمان ذو النورین دے گھر حضور دیاں 2 صاحبزادیاں. ایک جملہ بولنا جی تہاڈی سمجھ چاہ جائے. بندے آتے ہیں بھائی وہ حضور دیاں اپنیاں بیٹیاں نہ یا سیدہ خدیجہ دیاں پچھلیاں دیاں دے حجرے وچ پڑیاں تے ہیں. تواڈے گھر کوئی نوکرانی بھی راندی ہوئے تے تسی جدے رشتہ کرنا ہوئے ویکھ کے کر دے.
آخر حضور دے گھر پڑیاں تے ہیں نا پر سبیل تنزل پردے محال گل کر دے تو تہاڈا کی دین مندا ہے انہاں رسول اللہ انجے ہی شادیاں کر چھڑیاں ہوندیاں بندہ ویکھی کوئی نہیں حضور نے میں قابل ہے یا نہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دامادی نو تے مولا علی نے تسلیم کیتا نہج البلاغہ دیتا کہ عثمان تو داماد مصطفیٰ ہے تیرا حضور نال رشتہ الگ میرے بچوں میرے عزیزوں میں اپنے حصے دی تبلیغ توان کر دی بڑی تیز آدیاں بے شک چلی ہے نجد سے بڑی تیز آدیاں ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزر پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا سارا زور لا لو سارا زور لا لو اللہ قرآن فرمان یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون فرماتا ہے جتھے میں ڈیبا باڑا کوئی مائی دا لال بجھا نہیں سکتا ہے تو انہوں کیوں فکر پہ گیا اللہ جس جگہ تے اپنا نور روشن کرے اللہ تعالیٰ جس جگہ تے اپنا نور روشن کرے کیا دنیا دی کوئی طاقت پھوک مار کے اس نے بجھا سکتی ہے نا سارے پیر لڑ جان سارے مولوی لڑ جان سارے فرقے کٹھے ہو جان دے آکھن کٹھا کر کے پھوک مارو شاید مڑ پوچھ جائے رب فرماندا ہے جلیو بالن والا کون ہے نہیں سمجھ آئی گل بالن والا اللہ ہوئے تے ساری یزیدیت ایک پاسے ہو کے کربلا دے دیوے نو پھوک نہیں مار سکی کیونکہ بالن والا اللہ ہے بات ہی سمجھ آئی کہ نا عزیزاں نے من میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ کرام ساری زندگی حضور تو اپنا تن من دھنوار دے رہے ایسا ہے کہ نا اپنے پیران گھر سدے ہو نا تو بندے ظاہر ہے پیران اپنے گھر دعوت دے گھر آؤ جی تشریف لے آؤ اے تو اچھا کر دیں ایسا کرنا چاہیے اگر پیر صحیح ہو صحیح نہ ہوں تو پھر بالکل بھاگ جانا چاہیے کاکے تھلے بہ جا کاکے تھلے بہ پھر بھاگ جانا چاہیے کی خیال ایسا ہے کہ نا پھر بھاگ جانا چاہیے نا بھائی صاحب عزیزاں نے من شل مرید حضور دے صحابہ ورگیوں پیر میرے نبی پاک سرکار جیسا ہوئے کائنات دے ہر سچے پیر دی نشانی ہے وہ حضور دی سیرت دی عمل کرنے والا ہوئے گا اور ہر سچے مرید دی نشانی ہے وہ اجتا مرید ہوئے گا جویں نبی دے یار حضور دے مرید آئے
سنیے جڑا سبحان اللہ ہولی آندے ہو کچھ ساڈے بندے اس وجہ تو بھی اوتے ٹر جاندے میں ہوتے کیوں جاندے ہو کہ جی وہ سن دے بڑا سونا نے سبحان اللہ بڑی آندے کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کوئی نہ یہ داد بڑی دیندے میں کہیا نری داد دی گل نہیں ہونی نال امداد بھی ہونی نری داد دے تے ناؤ جاندے ہو تے واہ دب کے بھی سبحان اللہ کی چھڑ دے نال امداد بھی ہونی لیکن خیر بھائی صاحب جڑا سنیاں کولوں نہیں رجیا اس کسے تو بھی نہیں رجنا جی ہاں جنہ مرضی بھاگ لے نہیں رجے گا وہ سیر نہیں ہو سکتا عزیزان من سنی اور یاد کیجئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی خدمت اقدس چل کر یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آؤ کتنے کرما والے سن میرے نبی سائیں دے صحابہ جڑے حضور نو اپنے گھر دعوت دیندے ہیں سائیں ساڈے گھر تشریف لے آؤ میرے مدنی کریم سرکار ایڈے لجپال ہائے غریب دی بھی دعوت قبول فرما دے آئے امیران دی بھی دعوت قبول فرما دے آئے کیونکہ حضور غریبان دے بھی نبی نے حضور امیران دے بھی نبی عزیزان من میرے حضور دی بارگاہ وچ چل کر دے بھاویں کوئی غریب ہوئے آتے بھاویں امیرہ حضور آؤں دے آئے اور مسلمان دا حق ہے کہ اگر کوئی دعوت دے تو دی دعوت کو قبول کیتا جائے مسلمان دا مسلمان دے حق کے دعوت قبول کریا کرو الحمدللہ صحابہ ایسے ہی آئے یا رسول اللہ ساڑھے گھر جلوہ کر ہو انہاں لفظاں نال دہرا لو کدی آؤ غریباں دے رسول اللہ کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلیا تیرے لائکی تے نہیں کلی بچ خواب دے ہووے نظارہ یا رسول اللہ چمک جائے میری قسمت دا تارا یا رسول اللہ آرزو تے ایک کدیاں کدیاں غریباں دے حضور او پیر نہیں جنہاں دی گڈی صرف امیر مریداں دے بوئے تے رکدی ہوئے میرے حضور کلی والیاں ول بھی آندے آئے کوٹھی تے محل والیاں ول بھی آندے آئے نہ او مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے جے ویکھن دا دل ویکھ دے میرے حضور سید ناصر چشتی بڑا جملہ بول گئے فرماتے امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دوستی ناصر امیراں نال ہر کوئی ہے کردا دوستی ناصر غریباں نال محبوباں تے جاواں گا سب تو پہلے میں جاواں گا اللہ اکبر حضور فرمانے وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ میرے نال میری امت فقیر ہونگے گرامی قدر احباب کدی
غریباں دے میرے حضور عثمان غنی پاک دے گھر بھی آوندے نے غازی لمدی تے مطلب ہے جو امیر بھی ہوے تے نوکری بھی کر سکدا ہے لیکن ذرا من جدو میرے حضور چلے نے عثمان غنی سرکار نے غلاماں دیاں قطاراں بجیاں ہوئیاں نے سرکار دے قدم شریف گندے آوندے نے پیر گندے آوندے نے جویں تسبیح گنی دی ہے عثمان غنی حضور دے قدم گندے آوندے حضور فرماندے عثمان قدم کیوں گننا ہے سونیا خوشی نہیں ہوئی ہے جتنے قدم چل کے آؤ گے میں ہر قدم تے ایک غلام بار کی آزاد کردا جاواں انشاءاللہ دولت ہوئے تو عثمان غنی جیسا دل ہو ہر قدم تے ایک غلام سرکار دے اون دی خوشی آزاد سائیاں یہ نہیں فرمایا عثمان تے فضول خرچی آزاد کرتے گئے 70 قدم حضور اٹھائے 70 غلام حضرت عثمان نے آزاد کر آج حضور گھر وچ قدم رکھے جنوں راہ تے آن دی اتنی خوشی ہوئی ہے پتہ نہیں گھر آن دی کتنی خوشی ہوئی متوجہ ہو نا سائیں میرے نبی پاک سرکار دی دعوت ہوئی مولا علی پاک سرکار میں اپنے مرشد مولا علی سائیں کو قربان ہوں میں یہ کہنا ہوں وجہ ایک بندہ خیال کرتے ہیں لوگ کہ بھائی تو لے کے درگو دیتے سڑک تو آپ سے زمین میری ہے تے انہاں آکھنا چلو پھر لے چلو اتنے پتہ لگتا ہے وکیل دی اتنے لے جا کے دیکھے با بندہ آندا زمین میری ہے تو انہاں آکھنا ہے ان مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ کیوں بندہ چنگا بھلا ہے انہاں آکھا پاگل لگتا ہے یہ نہ جو مرلا نہیں بھائی صاحب کوئی بندہ آکھنا علی ساٹھے نہیں وہ نہ کھوئے نہیں قرآن دی عدالت چاہ مصطفیٰ دے فرمان دی عدالت چاہ اتھو فیصلہ لگنا ہے علی قرآن پڑھ دیا ہے جے تو قرآن پڑھنا ہے تے علی تیرے نے علی نماز پڑھ دیا ہے جے تو پڑھنا ہے تے علی تیرے نے علی صحابہ نال محبت کر دیا ہے جے تو کرنا ہے تے علی تیرے نے تے جے انہاں چ ایک عادت بھی تیرے چ نہیں پائی جاندی تیرا علی نال جوڑ کیڑا ہے کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی جانے من علی والے بنو پر پورے بنو عزیزان من و دوستان دی وقار حضرت مولا علی فرمانے نے فاطمہ جو عثمان دے گھر دعوت آئی نبی پاک آیا ہے بڑی سونی دعوت آئی زہرا پاک فرمانے نے یا علی تسی بھی حضور نو بلاؤ اسی بھی دعوت کرنی مولا علی سرکار نے حضور دی دعوت کی تھی تے نال صحابہ دی بھی کی توجہ ہے سائیں صحابہ کرام آئے حضور بھی آئے ساڈے کول دعوت ہوئے تو اسی بڑے انتظام کرنے بیٹھے مولا علی فرمایا دنیا تے بھی آ جائیے تے تسی جنت دے کھانے کھلا متوجہ ہو کہ نہ سائیں عزیزان من آؤ سمجھو اور یاد فرما لیا جے میرے نبی سائیں نے حضور دے غلام توجہ فرمان دعوت کھا لئی جدو سرکار جان لگے تے حضرت علی نے فرمایا فاطمہ انہاں تے ہر قدم تے غلام آزاد کیتا سی بی بی پاک نے مڑ دعا فرمائیے اللہ فرمایا جبریل محبوب نو کہہ دے جتنے قدم زہرا دے گھر آئے ہو اللہ ہر قدم تے 70,000 دوزخیاں نو آزاد کر کے جنت دے دیتی الحمدللہ رب العالمین صدقہ آل نبی دا سنیاں دا بیڑا پار ہو جائے سنی منگتے ہوندے نے آل رسول دے اسی منگتے ہیں آل رسول دے اور نوکر ہاں آل نبی دے حضور دے سارے گھرانے نال ساڈی سچی اور سچی اور اصلی محبت ہے اس سے محبت دا صدقہ بیڑا پار ہے لیکن اسی
علی پاک نال اور اہل بیت پاک نال محبت کرن واسطے صحابہ کنڈ نہیں کردے، صحابہ منہ کر کے علی علی کردے، صحابہ منہ کر کے علی علی کرن دا سواد ہی وکھرا ہے۔ ان دی مثال میں انج دینا جانے من سمجھ لو، منہ کا بیل نہ ہوئے تو نماز باہمیں اللہ دی پڑھیے مندہ بولے نہیں۔ جدو ذکر صحابہ دا کرو سامنے علی دا نقشہ ہونا چاہیے، جدو ذکر علی دا کرو سامنے صحابہ ہونے چاہیے، جدو صحابہ دا کرو سامنے مولا علی ہونے چاہیے، ذکر قبول تا ہوتا ہے۔ آپ نے سمجھ آگئے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سنی بزرگ فرماندے نے تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ دا طریقہ ہے محرم اس طریقے نال گزار، منجیاں پٹھیاں کرنے دی کوئی لوڑ نہیں، جتیاں پیروں لانے دی کوئی لوڑ نہیں، قرآن پڑھیا ہے۔ اور جتھے علماء آ کے ذکر کرن حضور دی آل دا اتھے بیٹھ کے ذکر سنیا ہے، سمجھ آگا؟ لنگر سنیاں دا ملے تے کھایا جے، آپ پکایا جے تے ونڈیا جے، سنیاں دیاں محفلاں میں شرکت کریں، منجیاں مودیاں کرن دی تے پیروں لان دی لوڑ کوئی نہیں، قرآن پڑھیا جے، نفل پڑھیا جے، عبادت کریا جے، نبی پاک دی آل دی بارگاہ وچ درود شریف پڑھ کے نذرانے پیش کریا جے، کھانا پکایا جے، لنگر پکایا جے، پیاسیاں نو پانی پلایا جے، شربت پلایا جے، جتنا ممکن ہوئے جو کر سکتے ہو حضور دی آل دے نام تے کرے۔ سائیں راضی حسن کہ ساڈی قوم حسین قرآن نے دے تے چڑھ کے پڑھیا ہے، تسی بھی دا دے تے پڑھو چاہ۔ حسین آخری بڑے نماز پڑھیے، نماز پڑھو، نفل پڑھو، عبادتاں کرو، ریاستاں کرو، یہ مہینہ اس طرح۔ لیکن چنگی ہے کربلا دی گرمی یاد تے اسے دی کہ جے سن ویلیاں بیٹھیاں کھا پی کے انی لگدی ہے تے تروں دیاں دیاں پیاسیاں دین تے کیوں جنگ کیتی اسے۔ تو بھائی انشاءاللہ شہادت بھی بیان کرانگے، شہادتاں دا ذکر بھی 10 دن کرانگے، سارے سنگیت سنیا ہے، علماء کو بویا ہے،